اسرائیلی فوج نے ماہ سیام میں بھی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ رات گئے رفح اور خان یونس میں معصوم بچوں سمیت مزید 22 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رفح میں 2 گھروں اور ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں بھی اسرائیلی فورسز نے ایک مکان پر گولہ باری کی ہے، جس میں بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ماہ سیام میں بھی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ رات گئے رفح اور خان یونس میں معصوم بچوں سمیت مزید 22 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رفح میں 2 گھروں اور ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں بھی اسرائیلی فورسز نے ایک مکان پر گولہ باری کی ہے، جس میں بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حملے کے نتیجے میں بہت سے دیگر لوگ زخمی بھی ہوئے۔ غازہ کے طبی حکام کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 31,726 فلسطینی شہید اور 73,792 زخمی ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسلز نے کہا کہ بچوں کی اتنی بڑی تعداد میں اموات کی شرح کسی بھی تنازع یا جنگ میں نہیں دیکھی گئی ہے، لیکن دنیا ان جرائم پر بالکل خاموش ہے۔ ان بچوں کے پاس اب رونے تک کی طاقت نہیں بچی۔ دنیا بھر میں فاقہ کشی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے IPC نے غزہ میں قحط سالی کی سنگین صورتحال میں خبردار کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ کی 70% آبادی فاقہ کشی کا شکار ہے۔ غزہ کے شمالی حصے میں مئی تک مکمل قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 فروری سے اب تک غزہ کے 79% آبادی تباہ کن درجے کی بھوک کا شکار ہو چکی ہے۔ جولائی تک یہ شرح 92% تک پہنچ جائے گی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو شدید بھوک اور مصائب کا سامنا ہے۔ IPC رپورٹ غزہ میں تشویشناک صورتحال کے غماز ہے۔ سیکرٹری جنرل نے IPC درجہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بھوک کا سامنا کرنے والے لوگوں کی تعداد غیر معمولی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں یہ قحط مکمل طور پر انسانوں کی پیدا کردہ تباہی ہے۔ ہمیں اس ناقابل تصور، ناقابل قبول اور بلا جواز عمل کو روکنے کے لیے ابھی فوری قدم اٹھانا چاہیے۔ امریکی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بالواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے ہیں۔ امریکی نیو ویب سائٹ نے 2 نامعلوم اسرائیلی حکام براہ راست باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنی کی سربراہی میں اسرائیلی وفد نے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی کی قیادت میں قطری اور مصری ثالثوں سے ملاقات کی۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے امریکی نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ مذاکرات کے تازہ مرحلے میں کم از کم 2 ہفتے لگ سکتے ہیں اور اسرائیلی وفد قطری اور مصری ثالثوں کے درمیان پیغام کے حوالے سے اہم پیغام تفصیلی بات چیت کے لیے دوحہ میں قیام کرے گا۔ عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیلی اور حماس کے وفود کے درمیان ثالث پیغام رسانی کر رہے ہیں، جو دوحہ میں ایک ہی کمپاؤنڈ کے الگ الگ حصوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل، مشکل اور پیچیدہ عمل ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں اور کس معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ بھی واضح ہے۔ اسرائیل نیوز ویب سائٹ ٹائم آف اسرائیل نے دیگر اسرائیلی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈیوڈ برنی کی آج منگل کو اسرائیلی واپسی کا امکان ہے، جبکہ اسرائیلی مذاکراتی ٹیم دوحہ میں ہی رہے گی۔ اس حوالے سے حماس کا ثالثی کرنے والے ممالک کی جانب سے تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔